الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل الحدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے، یہ آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور یہ ایسی بات ہے جو خود میرے پریکٹیکل میں بھی ہے، جو میں نے خود بھی آزمائی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اہل الحدیث والوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور جو ان کی تربیت کی جاتی ہے، جو انہیں سکھایا جاتا ہے، جو انہیں بتایا جاتا ہے، وہ سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ آپ کبھی بھی غور کر لیں اور آزما کے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو کیا کریں گے، سب سے پہلے یہ موقع تلاش کریں گے کہ کسی طریقے سے ہم گفتگو شروع کریں اور اپنی علمیت کا سکہ جو ان پر بٹھانے کی کوشش کریں۔ اس میں ہوگا کیا، مثال کے طور پر جو میرے ساتھ بھی ہوا، میری مختلف مواقع پر مختلف اہل الحدیث فرقے کے لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی، تو انہوں نے خود بحث و مباحثہ شروع کیا، اور پھر یہ ایک جگہ نہیں تھی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پر، ایک مدعے میں کبھی آپ سے بات نہیں کریں گے۔ جی ہاں، وہ اس کو گھماتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جو ہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو عمل، جو کام شریعت نے منع نہ کیا ہو، وہ تمام طریقے خوشی ظاہر کرنے کی جائز ہیں، اور جن امور سے، جن کاموں سے شریعت نے منع کر دیا، اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا، اور غیر شرعی کام ہیں، ان طریقوں سے ہم کسی بھی دن کو منانا جائز نہیں سمجھتے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن خوشی کا جو اظہار ہوگا وہ انہی طریقوں سے ہوگا جو طریقے اسلام میں جائز ہیں، اسلام نے منع نہیں کیے، اور جن طریقوں سے اسلام نے منع کیا ان طریقوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ طریقے خوشی منانے کی نہیں ہوگی۔ جو ناجائز و حرام طریقہ ہے وہ طریقہ ناجائز و حرام ہوگا، مگر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا وہ جائز تھا، جائز ہے اور جائز رہے گا۔ اب یہ گفتگو کیا شروع کریں گے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے، جو ان کی عمروں میں اتنی مرتبہ یہ دن آیا، تو انہوں نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن منایا؟ تو اب ہم اس سے انہیں دلیلیں دیتے ہیں کہ ہاں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منانا بھی ولادت مصطفیٰ ثابت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محفل سجانا، محفل منعقد کرنا یہ ثابت ہے، اور احادیث طیبات میں اس کا ذکر ملتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب جب یہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو دلائل دے رہے ہیں، تو اب یہ فوراً ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اس موضوع کو بدل دیں گے، اور آ جائیں گے کس کے اوپر؟ یہ آ جائیں گے فوراً بدعت کے اوپر۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب ان سے بدعت کی تعریف پوچھی جائے تو یہ کہیں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی وہ جہنم میں لے جائے گی۔ تو اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ جناب یہ جو بدعت کی تعریف آپ نے کی ہے، جو حضور سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، وہ بدعت ہے، وہ ہر کام بدعت ہے، وہ ہر عمل بدعت ہے، تو یہ بتائیے کہ بدعت کی یہ تعریف کیا حضور سے ثابت ہے، کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ وہ ذرا آپ حدیث طیبات سے بتا دیں، اس کا ذکر تو حدیث میں ملے گا یا قرآن میں ملے گا۔ تو اب ان کا جواب ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، اور پھر ان کو بتایا جائے کہ جناب والا یہ بدعات جو گمراہی ہیں، جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ تو آپ اس میں گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ بدعات کی تو بنیادی دو اقسام ہیں، بدعت حسنہ اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت۔ تو حضور نے جو فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو ضلالہ کا لفظ تو بھی ہے گمراہی والی، جو ایسا عمل، نیا کام جو گمراہی ہو، وہ نیا کام جو گمراہی ہو وہ برا ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جو اسلام سے ٹکرائے، جو اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے، شریعت کے خلاف ہو، سنت کو مٹانے والا ہو، دین سے دور کرتے، وہ عمل، وہ کام، وہ ضلالہ ہے، وہ گمراہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جناب والا آپ کتنی بدعات کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ نوافل کو چھوڑ دینا آپ لوگوں کی بدعت ہے، نوافل سنتوں کو چھوڑ دینا یہ آپ کی بدعت ہے،
امامہ شریف کو اتار کے آپ نے رکھ دیا، لال رومال اوڑھ لیا، تو یہ بدعت ہے۔ اور 3 طلاقیں دینے کے باوجود بھی آپ تعلق قائم رکھنے کا کہتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ تو آپ کے کتنے کام ہیں، کتنے عمل ہیں جو بدعت ہیں، جو دلالہ ہیں۔ سنت آپ نے چھوڑ دی، نفل آپ نے چھوڑ دیے، تراویح آپ نے چھوڑ دی، ٹھیک، اور اس کے علاوہ چوتھے دن قربانی کرنا یہ آپ نے شروع کر دیا، ٹھیک، اور امامی سنت آپ لوگوں نے چھوڑ دی، اور لال رومال آپ لوگ لے آئے، یہ سنت کی مخالفت ہے، تمام سنتوں کی مخالفت ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی سے پھر رجوع رکھنا، تعلق قائم رکھنا، یہ بدعت، اور کئی بدعات ہیں جو آپ لوگ نے ایجاد کر دی اور آپ لوگ اسے بدعت نہیں کہتے، یہ تو تعریف آپ کے اوپر بیٹھتی ہے ساری۔ تو اب ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ فوراً بات کو بدلیں گے اور آ جائیں گے کس پر جناب والا، یہ آ جائیں گے نماز پر، کہ تمہاری نماز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، تم اپنی نماز بخاری اور مسلم میں ثابت کرو۔ اب یہ نماز جو ہے بخاری اور مسلم کے علاوہ آگے جائیں گے نہیں، ہم سے دلائل مانگنے پر احناف سے، کہ آپ اپنی احناف جو ہے اپنی نماز ثابت کریں کہ بخاری اور مسلم سے۔ تو اب ہم جب انہیں اس کے دلائل دیں گے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تو نماز مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے جو آخری خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب، دوسری اپنی سنت، جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے مضبوطی کے ساتھ تم بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضور نے تو بخاری مسلم کا ذکر ہی نہیں کیا، تو حضور کی احادیث، حضور کی سنتیں جو صحابہ سے ملتی ہیں وہ ہمیں کسی بھی صحیح حدیث سے ملے گی، چاہے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، کسی میں بھی حدیث ہو تو ہم لے سکتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کا ریڑا آپ نے کہاں سے پال لیا؟ پھر تو آپ یہ ثابت کریں کہ بخاری مسلم ثابت کرنا یہ شرط ہے اسلام میں، اور ان کی خود کی نماز بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے۔ ان سے جب سوال کیا جائے اتنے 2 فٹ تک کا پاؤں کھولتے ہیں، اس کی آپ دلیل دیں، جو آپ بازو پکڑتے ہیں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھتے وقت، تو یہ آپ ثابت کریں، تو ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ اب نماز میں جب ماریں گے، سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ کہ پھر نماز کے اندر رفع الیدین کے اوپر آ جائیں گے۔ اب رفع الیدین کی یہ وہ حدیثیں پیش کریں گے جو رفع الیدین منسوخ ہونے سے پہلے کی حدیثیں تھی، جسے ہم بھی الحمدللہ مانتے ہیں۔ تو اب جب ان کو ہم دلیل دیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ اس وقت کی حدیثیں اور منسوخ کی یہ حدیثیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے جن صحابہ نے رفع الیدین سے نماز پڑھنے کا بیان کیا، حدیثیں ملتی ہیں، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہی ترک رفع الیدین کی بھی حدیثیں ملتی ہیں، اور یہ عمل بعد والے ہیں، ترک رفع الیدین کا تو بعد والا عمل ہے، تو حضور نے چھوڑ دیا تھا رفع الیدین کو۔ تو اب یہ جب مارے کے کیا کریں گے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آ جائیں گے امام کے پیچھے قیادت کے اوپر، پھر آپ جب اس کی دلیل دینے شروع کریں گے تو پھر یہ آ جائیں گے آمین بالجہر کے اوپر۔ اب چاہے وہ آمین صحابہ نے مسجد میں دعا کے اوپر آمین کہا ہو، مسجد گونج گئی ہو، یہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے آمین کی بات کر دیں گے، حالانکہ وہ اس میں ذکر ہی نہیں ہے نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کا لفظ کہا گیا ہو، ذکر ہی نہیں ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا مسئلہ لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ، پھر جب ان کو آپ ان کی دلائل دینا شروع کریں گے اور ان کا رد کریں گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے یہ کہ پھر یہ جم ماریں گے اور پھر تقلید کے موضوع پہ آ جائیں گے کہ جناب آپ تو مقلد ہیں، مقلد تو جاہل ہوتے ہیں، آپ تو تقلید ثابت کریں، قرآن میں تقلید کا لفظ دکھائیں، حدیث میں تقلید کا لفظ دکھائیں۔ اب ہم انہیں بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، تو آپ کہیں گے نہیں اس میں تقلید کا لفظ کیا ہے؟ اب انہیں بتائیں گے بھائی اقتدوا کا جو معنی ہے نا وہ معنی تقلید کے معنی میں لفظ ہوگا، نہیں، لفظ تقلید دکھائیں، لفظ تقلید دکھائیں۔ اب بھائی مثال کے طور پہ میں اگر یہ دعویٰ کر دوں آپ سے اور آپ سے دلیل مانگوں کہ نماز کا لفظ آپ مجھے قرآن میں دکھائیں، آپ کہتے ہیں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا، تو ذکر ہے قرآن میں، تو آپ ایک مرتبہ مجھے نماز کا ذکر دکھائیں، تو کہیں گے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ارے بھائی نماز کا ذکر دکھاؤ، تو صلاۃ کا لفظ بتا رہے ہو، نہیں وہ صلاۃ کا معنی جو ہے نا وہ ترجمہ نماز ہوتا ہے۔ تو جناب یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ سے، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ لفظ مانگ رہے ہیں وہی لفظ ہو، جو آپ لفظ پوچھ رہے ہو کس کا معنی یہ دیکھا جائے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ۔ اب روزے کا لفظ میں آپ سے بولوں کہ قرآن میں دکھائیں،
حدیث میں روزے کا لفظ دکھائیں تو سیام کا لفظ تو آئے گا، کیونکہ سیام کا ترجمہ جو ہے وہ روزہ ہے. روزے کا لفظ جو ہے نا، لفظ روزہ، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا. جو لفظ نماز ہے یہ قرآن و حدیث میں نہیں ملے گی، کیونکہ لفظ عربی کے نہیں ہے، تو کہاں سے مل جائیں گے قرآن و حدیث عربی میں. ٹھیک ہے، سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ کہ فون تکلیف پہ آ جائیں گے. اب جب قرآن و حدیث صاحب اس کے دلائل دینا شروع کریں گے تو اب کریں گے کیا، یہ کریں گے یہ کہ یہ فوراً کہیں گے بھائی آپ تو دیکھیں اماموں کی مانتے ہیں، لہٰذا آپ قرآن و حدیث کی بات نہ کریں، آپ کی منہ سے قرآن و حدیث اچھی لگتے، آپ اماموں کی بات کریں. اور اماموں کی بات کریں تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ، ہم تو اماموں کو مانتے نہیں ہیں. آج حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو قرآن و حدیث ہم مانتے ہیں. اچھا، آپ کے منہ سے حدیث و قرآن اچھی نہیں لگتی، امام کی بات کریں، امام کا قول پیش کریں، امام کی بات کریں، ادھر امام کی بات کریں، امام کا قول پیش کریں، تو امام کو یہ مانتے نہیں ہیں. تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کبھی بھی ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پر، ایک مدعے پر بات نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. تو ذہن بنا لے، جب بھی کبھی ان سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملے تو ان سے پہلے یہ طے کر لیں کہ بھائی آپ جس موضوع پہ بات کریں گے اس موضوع سے ہٹیں گے نہیں. کیونکہ ایک مرتبہ میرے سے بات ہوئی نا تو وہاں کچھ لوگ موجود تھے، تو انہوں نے یہی حرکت کی اہل حدیث والے نے کہ وہ ایک بات کو شروع کیا اس نے، تو کبھی وہ 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں پہ آ جاتا، کبھی وہ قبر پر اذان دینے پہ آ جاتا، تو کبھی وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے پہ آ جاتا، تو کبھی وہ تقلید پر آ جاتا، تو کبھی وہ رفع الدین پر آ جاتا، تو کبھی وہ امام کے پیچھے تلاوت کرنے پر، سورہ فاتحہ پڑھنے پر، پھر آمین بالجہر کے اوپر آ جاتا، کبھی وہ تقلید کے اوپر آ رہا، تو کبھی وہ غیر اللہ سے استعانت کے اوپر گفتگو شروع کر دیتا. تو وہ جتنے بھی بیٹھے تھے ان کو میں نے پھر یہ ذہن دیا کہ آپ دیکھ لیں یہ ایک مدعے پہ، ایک ٹاپک پہ رہ کے ایک موضوع پہ بات نہیں کر رہے. ان لوگوں نے جو موجود تھے، نیوٹرل تھے سارے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ یہ بندہ ایک موضوع پہ بات نہیں کرتا، چیلنج کسی چیز پہ کرتا ہے اور پھر بات کسی اور چیز پہ کرتا ہے. نہیں آپ مجھ سے توحید پہ بات کریں، نہیں توحید پہ بات کریں، لیکن اس سے آپ بولنا چاہیے ہم توحید پہ بات کریں گے، شرط رکھ لیں. تو نہیں آپ ایسا ہے، پہلے آپ بنیادی چیز تقلید پہ بات کریں گے، کیونکہ آپ مقلد ہیں، مقلد ہے، آپ تقلید پہ بات کریں گے. تو تقلید بھائی چلے بھائی تقلید پہ بات کریں گے، راضی ہیں آپ، ہم دونوں موضوع پہ بات کریں ایک وقت میں. ارے بھائی پہلے ایک موضوع کو ڈیسائیڈ کر لو، پکا کر لو، پھر اس کے بعد دوسرے پہ کر لینا. ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب، ان سے چند ایک سال پہلے ابو یحییٰ نور پوری جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا چیلا ہے، اس سے مناظرہ طے ہوا مفتی ڈاکٹر علی نواز صاحب سے. اچھے عالم دین ہے ماشاءاللہ. تو مناظرہ طے ہوا کہ بھائی ہم بات کریں گے اور فلاں دن جو بیٹھ کر آن لائن مناظرہ کریں گے. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جشن جو مناتے ہیں، جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دلائل دیں گے. یہ طے ہو گیا. جب یہ طے ہو گیا اور جب دن آیا تو وہاں سے ابو یحییٰ نور پوری نے کیا کیا، اہل الحدیث نے، اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی کہ جناب والا آپ پہلے اپنے تقلید پہ بات کریں، کیونکہ آپ تو مقلد ہیں، اور یہ بتائیں کہ آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں. اگر مجتہد ہیں تو کون سی قسم ہے، اور اگر مقلد ہیں تو کون سی قسم کے مقلد ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی موضوع بالکل بدل دیا، اور پھر کہا کہ ہم تو اس موضوع پہ بات کریں گے. وہ موضوع چھوڑ دیا انہوں نے، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر پیچھے سے ایک عورت کا سہارا لیا اور پردے میں اس عورت کی جو ویڈیو چلا دی کہ علی نواز آن لائن جو ہیں انہوں نے گمراہ کر دیا، انہوں نے جو جناب والا بات کی، مناظرے کو چیلنج بھی ایکسیپٹ کیا، لیکن وہ بھاگ گئے، پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے ارے بھائی جس موضوع پہ بات ہوئی تھی جب وہ موضوع ہی بندے نے بدل دیا تو اس سے بات کیا کریں. اس کو کہا گیا کہ بھائی آپ جس موضوع پہ بات ہوئی ہے، مناظرہ چیلنج کیا آپ نے، اس پہ بات پہلے کریں، ضمن کوئی بات ہوگی تو کر لیں گے. تو یہ صرف بھاگنے کے راستے ہیں. پھر عورت کا سہارا لینا یہ بزدلوں کا طریقہ ہے. یہ لوگ عورتوں کا سہارا لیتے ہیں، یاد رکھیں. کثرت سے آپ کو ان کی عورتیں ملیں گی جو وہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہوں گی، کثرت سے مزارات اولیاء پر، تعویذات کے اوپر، شرک شرک شرک. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تعویذات ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے تھے، تو آپ بچوں کو وہ جو دم جو دعا ہے وہ نظر وغیرہ کی وہ یاد کرایا کرتے تھے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جو یاد نہیں کر سکتے تھے تو آپ وہ کاغذ پہ لکھ کر قلم سے اور اس کا تعویذ بنا کر بچوں گلے میں ڈالتے تھے. عبداللہ بن عمر کو سمجھ نہیں آیا، نعوذ باللہ. اور اہل حدیث کے
سمجھ میں آ گیا کہ تعویذ بنانا جناب والا شرک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفوظ فرمایا. یاد رکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اہل الحدیث والوں کو یہی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ سے ایک موضوع پہ بات نہیں کریں گے، وہ آپ کو گھماتے رہیں گے اور دوسرے لوگوں کو یہ تاثر دیکھیں اس پہ بات نہیں کر رہے، اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے، اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے، اس پہ بات ہی کریں گے نہیں، یہ انداز ان لوگوں کا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. سب سے بڑے قرآن کے منکر یہ ہیں، حدیث کے منکر یہ ہیں، اولیاء کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، انبیاء کے گستاخ، اللہ کے گستاخ. ان گستاخوں کا دوسرا نام غیر مقلد، وہابی اور نجدی اور اس سلفی اور اس موجودہ دور میں نام و نہاد اہل الحدیث فرقہ. یاد رکھیں کہ گستاخ کا نام چاہیے تو گستاخ کون بولے آج کے دور میں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث فرقہ بیان کرتے ہیں وہ گستاخ ہیں. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کی جو لرزشیں ہوں، خطائیں ہوں زبان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے. ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.